آج محفل پاک میں آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر جناب امجد محمود صاحب تشریف لائے ہیں اور ہم پاک فوج کو سلام کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ موت سے پیار کرتے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں۔ وہ ماں کتنی عظیم ہے جس نے اپنے بیٹوں کو وطن کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ وہ ماں بھی کتنی حوصلے والی ہے جو یہ جانتی ہے کہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دفاع وطن میں شہادت تو نصیب ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اس آزاد ملک میں اپنی مذہبی آزادی کو گھروں میں محفلیں سجا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ان میں یہ ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کا بڑا حصہ ہے۔ طاقت میں عددی طاقت میں ہم جو سپر طاقتیں ہیں اس کے مد مقابل تو نہیں ہو سکتے، لیکن آج پوری دنیا یہ اعتراف کر رہی ہے کہ اگر دنیا کی کوئی بہترین فوج ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، جس نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اتنی طویل جنگ لڑی ہے، گوریلا وار جسے بولتے ہیں۔ کتنی اس وقت جب بچہ محاذ پہ ہوتا ہے تو وہ ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے کہ اللہ یہ میں نے اپنا بیٹا تیرے سپرد کر دیا ہے، میں نے اپنا بیٹا تیرے سپرد کر دیا ہے، میں تیری رضا پہ راضی، اگر تو مجھے شہید کی ماں بنا دے گا تو میں خوشی کے آنسوؤں سے تیرا شکر ادا کروں گی۔ اے پتر ہٹاتے نہیں ملتے، تو لبنی پھرے بازار پڑے، اے دین اے میرے داتا دی، نہ ایویں ٹکرا مار کڑے۔ میرا ماہی چھیل چھبیلا، کرنیل نی جرنیل نی۔ یہ نور جہاں تھی جس نے یہ
ترانے وطن کی محبت میں گائے۔ وہ گانے وہ ترانے جب محاذ پہ فوجی سنتے تھے تو اس سے ان کے جذبے میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ 65 کی جنگ ہو جا 48 کی جنگ ہو۔ آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کو وہ 48 کی جنگ کے بارے نہیں پتا۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میں اس وقت پہلی کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ کشمیر میں ہی پہلی جنگ ہو رہی تھی۔ ہم نے اپنے گھروں میں مورچے بھی بنا لیے ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب بھی آرمی میں تھے، میرے والد محترم بھی آرمی میں تھے۔ اس وقت ابھی آزاد ہوئے کو پاکستان 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، لیکن کشمیر فتح ہونے کے قریب تھا۔ نہ پاکستان کے بعد فوج کے پاس اسلحہ تھا، نہ ہی کوئی ٹینک تھے۔ 1 سال میں کیا اس کے پاس ہو، لیکن وہ جذبہ تھا۔ کشمیر صرف 2 گھنٹے میں فتح ہونے والا تھا۔ اس وقت کے جنرل افتخار تھے، جن کو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ملت کو انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے مجھے دے دیں، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ لیکن دنیا کا پریشر تھا، پاکستان کے مفاد میں لیاقت علی خان نے انکار کر دیا۔ جنرل افتخار پھر بھی نہیں مانے۔ سنا ہے کہ ان کو لیاقت علی خان نے تھپڑ بھی رسید کیا۔ اب ہم لیاقت علی خان کو شہید ملت کہتے ہیں۔ وہ ایک ملک کا سربراہ تھا۔ اس وقت اس کو کیا تھریٹ ملا ہوگا بڑی طاقتوں کے ذریعے، یہ وہ جانتا ہوگا، ورنہ اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ کشمیر چونکہ ہے ہی ہمارا حصہ ہے، اس کو فتح ہو، لیکن نہیں ہو سکتا۔ 65 کی جنگ ہوئی تو ہمارے شاید آپ میں سے بھی اس وقت نہ ہو، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا۔ 65 کی جنگ کی میں بات، اس سے پہلے 63 میں ہوئی تھی، وہ رن کچھ کے محاذ پہ ہوئی تھی، ادھر بہاولپور کی طرف۔ وہاں پہ میجر نادر پرویز، دیکھیں کیا جذبہ تھا۔ اس کا بازو زخمی ہے، لیکن وہ دشمنوں کو للکار رہا ہے، اور وہ اس 63 کی جنگ کا ہیرو تصور ہوا، اس کو ہیرو کا اعزاز ملا۔ اس کے بعد 65 کی جنگ ہوئی۔ 65 کی جنگ اللہ اکبر، جب ایوب خان نے یہ کہا کہ تجھے معلوم نہیں تو نے کس قوم کو للکارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
انڈیا کے جرنیل جو تھے ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو صبح کا ناشتہ لاہور میں جم خانے میں جا کے کرنا ہے، اور وہ ایک مرتبہ تو لاہور میں داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارے ارد گرد کو گھیرا نہ ہو، وہ پھر پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد چونکہ ہماری فورس جو تھی وہ کشمیر میں چھم جوڑیاں سب کچھ فتح کر رہی تھی، تو انہوں نے پاکستان پہ حملہ اس لیے کر دیا کہ وہ کشمیر ان کے ہاتھوں سے جا رہا تھا، اور پھر پاکستان کے پاس آرمی بھی تھے، اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ یہ ہمارے فوجی نوجوان تھے جنہوں نے 65 کی جنگ میں 500 دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی 500 ٹینک جو تھے وہ انڈیا چونڈا کے محاذ پر لے آیا تھا۔ اس وقت اس علاقے کی کمانڈ جو ہے جنرل ٹکا خان کر رہے تھے۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنے وطن دفاع کی خاطر اپنے جسموں پہ گرنیڈ باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ٹینک ان کے اوپر سے گزرتے رہے اور ٹینکوں کے پر خچے اٹھتے رہے۔ یہ آج جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ وطن کی قیمت کیا جانے کہ وطن کیا ہے، کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ان کا تو کچھ بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ ان کے تو بیٹے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں، باہر ہی انہوں نے یہاں پاکستان سے پیسے لے جا کر اپنی جائیدادیں دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کی ہے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے چوری کر کے اپنی مرضی کے قوانین بنا کے انہوں نے ہم غریبوں کو لوٹا ہے۔ یہ ہمارے بچے اگر اس ملک کو قائد اعظم جیسا لیڈر نصیب ہو جاتا، کچھ مہلت مل جاتی تو پھر یقیناً پاکستان آج بھی پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ الحمدللہ، کیونکہ ہمارے فوجی جوان وہ ہیں جو موت سے پیار کرتے ہیں، وہ شہادت کی آرزو رکھتے ہیں۔ اور بچوں اس وقت جو ہماری فضائیہ تھی، جو ہماری نیوی تھی، ایوب خان جو تھا وہ کیونکہ خود کمانڈر ان چیف تھا، چیف مارشل ایوب خان نے بھی خود اپنے ہاتھوں سے جا کے توپوں میں گولے چلائے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہوتا ہے، یہ وہ جرنیل ہوتا ہے۔ ہمارے اس جنگ میں زیادہ فوجی افسر شہید ہوئے، کیونکہ ایک لیڈر جو ہے اس کا کام تو یہ ہوتا ہے، سب سے آگے وہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا ہوتا ہے۔ تو ان سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ فوج میں بھی کچھ ایسے فوج کو مجبوراً اس پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنا پڑی، لیکن جب وہ سیاستدانوں کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر وہ بھی کوئی اچھا نام لے کے نہیں گئے۔ اب ہمارے کمانڈر ان چیف جنرل باجوہ ہے، ان کے بارے میں بھی ان لوگوں نے جو
مافیا ہے، بدماشیا ہے، جو پاکستان کا پیسہ ملک سے لوٹ کے لے جاتے رہے۔ یہ یوٹیوب پہ انہوں نے اپنے چینل چلائے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مرزئی ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، میں آپ کے علم میں لاتا ہوں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان اس وقت کئی محاذوں پہ لڑ رہا ہے، اس میں اس کا بہت شیئر ہے۔ عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہے، مجبور ہے، کیونکہ جس سمت بھی وہ جائے مافیا ہی مافیا ہے۔ پولیس میں کون نہیں جانتا کہ پولیس اگر صحیح ہو تو ملک میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ معصومی صاحب محافل میں ملتے ہیں، صاحب نسبت ہیں، اس لیے یہ محبت کا بے حد و حساب اظہار فرماتے ہیں۔ تو میں نے ان کو خصوصی طور پر دعوت دی تھی کہ کسی دن آپ بھی کسی جمعۃ المبارک کو آپ بھی درود محل میں آ کے اپنی محبتوں کا اس انداز میں اظہار کریں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا مقصد اس معاشرے کی اصلاح میں ایک اہم کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ برائی کے خلاف ہم نے جہاد کرنی ہے، ہم نے حقائق سے پردہ پوشی اختیار نہیں کرنی، ہم نے حقائق سے پردہ پوشی اختیار نہیں کرنی، جو حقیقت ہے اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ اس وقت پاکستان پہ مشکل وقت ہے، لیکن الحمدللہ ایک بات میں آپ کو سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ غریبوں کا ہمدرد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اس میں بہت ہی خوبی، ایک لیڈر کی خوبیاں اس میں ہیں، لیکن جدھر دیکھتا ہے مافیا ہے، قانون سازی نہیں ہونے دیتے۔ یہ جو اب فیٹف کے قانون پاس ہوا ہے، یہ اگر نہ ہوتا، جس طرح انہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہمارے جتنے بھی کیس ہیں پہلے آپ ان کو ختم کریں پھر ہم اس میں حصہ لیں گے، لیکن اس کا یہ پہلے دن سے نعرہ ہے، 22-23 سال سے یہی نعرہ تھا کہ میں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، میں کرپشن کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے اس عمل میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی، وہ آج بھی اسی طرح کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اس کے دوست احباب بھی کرپٹ ہیں۔ کیا کرے، کہاں سے لے کے آئے؟ ہم اسی معاشرے میں ہیں، لیکن اس نے اپنے اس دوست کی قربانی دی
جس نے اس کے الیکشن میں سب سے اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ تھا جہانگیر ترین۔ جہانگیر ترین بھی اس مافیا میں شامل ہے جو شوگر مافیا ہے۔ پیسے کی تو ان کے پاس اس لیے کمی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے کبھی پاکستان کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب بھی وقت آئے تو حقائق پہ مبنی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ مہنگائی ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب مہنگائی جو ہے ہماری وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے ہی کنٹرول کرنی ہے نا۔ اب وزیر اعظم ہر ایک دکان پہ تو نہیں جا سکتا، اس نے تو ان کو کہنا ہے۔ اس کے پاس جو رپورٹیں پہنچتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، لیکن اس کے پاس بھی اپنی جو آئی بی جو ایجنسیاں ہیں اس کے پاس بھی اطلاعات ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن اس لیے نہیں لے سکتا کہ ایک تو اس کی جو عددی برتری ہے وہ بہت کم ہے۔ اب اگر چودھریوں کو وہ نیب کے حوالے کرے تو حکومت گراتے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں، بہرحال یہ سیاست پہ بات کرنے کا سیاست پہ بات نہیں کرتا، یہ ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جس باتوں کا ہمیں علم نہیں اس پہ ہمیں ضرور علم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پیسے سے یہ لوگ اپنے بنگلے، اپنی گاڑیاں، باہر جائیدادیں جس کا تصور نہیں، اربوں خربوں میں ان کی جائیدادیں ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں پیسے ہوتے تو آج پاکستان بہت بڑا ملک اور اس ملک کا ہر شہری بڑا پرسکون زندگی گزارتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے۔ اب بات کر رہا تھا فوجی نوجوان کی، فوجی افسر صاحب کی، تو وہ آپ تشریف لائیں، نعت پیش کریں۔